بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به، ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. آج سے جس کتاب کا درس شروع ہو رہا ہے وہ ایک کافی عظیم کتاب ہے. ایک چھوٹی کتاب ہے لیکن کافی عظیم، جو کہ امام یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ لکھے ہیں. یہ کتاب اس میں 42 حدیثیں ہیں اور اس کا نام 40 لکھے، یعنی 40. عرب لوگ جب گنتے تو ایسے گنتے تھے، یعنی 40 سے شروعات کیے، اب وہ 49 تک اس کو 40 ہی گنیں گے. یعنی اگر بتانا ہوگا کہ کتنے آدمی آئے پوچھ لیے تو مجمل طور پر عام طور پر وہ کیا کہیں گے 40. تفصیل سے بتاؤ جب کہیں گے تب بولیں گے کہ اتنے آئے تھے، 40 اور 9. تو یہ 40 حدیث ہے. اور اس کتاب کو لکھنے کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث مشہور ہے عبداللہ ابن مسعود سے، ابن عباس سے، ابو الدرداء، ابو ہریرہ اور کافی سارے راویوں سے، لیکن سب کی سند ضعیف ہے، سب ضعیف ہے. خود امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حق تلفی ہے. انسان یہ بیان کرے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ایک حدیث کے بنا پر، اور وہ حدیث بھی جو ہے ضعیف ہے. بڑا جگر چاہیے نا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم جو حدیث پر عمل کرتے وہ حدیث ضعیف ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. یہ لیکن حق ہے، یہ حق بیان کرنا ہے تو کیا ہے؟ ضعیف حدیث. کیا ضعیف حدیث ہے؟ روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ 40 حدیثیں نقل کرتا ہے کوئی کتاب میں تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن علماء لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے. فضیلت ہے نا. لیکن کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. اور یہ بہت، یعنی اس کے لیے بہت علم ضرورت ہے کہ انسان 40 حدیثیں کسی ایک اس میں لکھ دے. آج کسی سے بھی ہم لوگ پوچھے بھائی 10 حدیثیں صرف نماز کے بارے میں بتلا دو، بتا پائے گا؟ ہے بتا پائے گا؟ نہیں بتا سکتا. اور 40 حدیثیں لکھ دینا یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. تو سب کوئی کچھ نہ کچھ ٹاپک لے کر کے، عنوان لے کر کے 40 لکھتے رہے. لیکن امام نووی رحمہ اللہ وہ کیا ہے، ان کا انداز الگ ہے.
ہم وہ 40 حدیثیں نقل کریں گے جس میں دین کے اصول ہے. دین کے کیا ہے؟ اصل ہے. دین اس سے ہی لیا جاتا ہے. یہ اگر جان جائے تو اب سارے مسئلے مسائل جو ہے آسان ہو جاتے ہیں. ہم ان حدیثوں کو لائیں گے اور 42 حدیثیں لائے. پھر بعد میں امام حافظ ابن رجب رحمہ اللہ آئے اور اس کتاب کو جو ہے اور 8 حدیثیں اس میں جوڑ دیے. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے بھائی؟ 42 اور 8 50 کر دی. مکمل، بالکل مکمل کر دیے. تو یہ کتاب جو ہے امام نووی رحمہ اللہ اس میں سب سے پہلی حدیث لاتے ہیں. وہ بہت مشہور حدیث ہے، کبھی نہ کبھی زندگی میں سنے ہوں گے. کیا حدیث؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار کہاں پر ہے؟ نیت سے. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ روایت، پہلی بات تو یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شروع کی ہے تو کون سی روایت سے؟ اسی روایت سے شروع کی. یہاں تک کہ امام تعجب ہوتا ہے امام نووی رحمہ اللہ پر. وہ اپنی اس کتاب کو بھی شروع کیے کہ اس سے، اس حدیث سے، انما الاعمال بالنیات سے. اور یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، کون سی کتاب ہے؟ ریاض الصالحین. یہ کتاب بھی شروع کی ہے کون سی حدیث سے؟ انما الاعمال بالنیات. اور مذہب شافعی کی مشہور کتاب ہے المجموع شرح المہذب، اس کی بھی شروعات انما الاعمال بالنیات سے کی. کیوں؟ بہت سارے علماء یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے مستحب ہے کہ اسی حدیث سے اپنی کتاب شروع کرے. یہ ایسی حدیث ہے، اتنی بڑی حدیث ہے. یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں يدخل فی 70 بابا من الفقہ. یہ جو حدیث ہے یہ فقہی مسئلے میں 70 باب میں، یعنی 70 مسائل میں یہ داخل ہوتی ہے. یہ ایسی حدیث ہے جس میں نیت کے بارے میں کہا گیا ہے. اب ایک سوال ہے، نیت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہم لوگ کے یہاں نیت کا کانسیپٹ بہت الگ ہے. نیت جب تک کہہ نہ دے تب تک نیت نہیں ہوتی ہے نا. تو نیت کس کو کہتے ہیں جی؟ کون بتائیں گے؟ نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار، عمل کا جو اصلی جگہ ہے جس سے انسان عمل کرتا ہے، نیت سے یعنی ارادے سے کرتا ہے. اب وہ ارادہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے نا. مثال کے طور پر ایک انسان بندوق لے کر کے نکلا ہے. کیا لے کر کے نکلا؟ بندوق لے کر کے نکلا ہے. اب اس کی نیت کوئی جان سکتا ہے؟ کیا نیت ہے؟ بندوق لے کر اس کو مارنے جا رہا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ سوچنے والے لوگ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ گیا بندوق لے کر کے ایک کو گولی مار دیا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں گنڈا، خونی ہے نا، گنڈا ہے نا وہ.
لیکن آپ اس کی نیت نہیں جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو مارا ہے وہ اس سے بڑا خونی ہوگا اور وہ جو مارنے والا ہے وہ پولیس ہوگا. جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. اس کی نیت صحیح ہے. اور ویسے ہی کوئی دن دہاڑے نکل جائے بندوق لے کر کے لوگوں کو پریشان کرے تو کیا کہیں گے؟ اس کی نیت صحیح ہے؟ نہیں. تو نیت بہت بڑی چیز ہے. انسان کا کام اس نیت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جتنے بھی علماء ہیں یا جتنے بھی لکھنے والے ہیں اکثر شروع کس سے کیے؟ اس روایت سے کیے، یہ بتانے کے لیے کہ نیت انسان کی صاف ہونی چاہیے، نیت انسان کی اچھی ہونی چاہیے. اور یہی فرماتے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. جو انسان جس چیز کی نیت کرے گا اس کو وہی چیز ملے گا. جو انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے وہی اس کو حاصل ہوتا ہے. یہ دنیا دیکھی ہوئی ہے. ایک بندہ تھا، نام نہیں لیتے، پڑھنے کے زمانے میں اس کو ارادہ تھا کیا؟ ہم کیمرہ کے سامنے آئیں گے. کیا ہے؟ کیمرہ کے سامنے آئیں گے، فیمس ہونا ہے ہم کو. آج وہ بندہ فیمس ہے، نام نہیں لیتے ہم، ہر کیمرے میں نظر آتا ہے وہ بندہ. نیت جیسے کیا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی یہ کیے. لیکن اصل سوال یہاں اب ہے، یہ جو آپ نیت کیے کہ ہم کو کیمرے کے سامنے آنا ہے، لوگ ہم کو پہچان لے، کیا اس سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے؟ فائدہ ہونے والا کچھ؟ کیمرہ میں آ گیا ٹھیک ہے، لیکن آپ کیمرہ میں آ کر کے کیا ثابت کرنا کیا چاہتے تھے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ یہی کہ ہم بہت قابل ہیں، یا آپ کو دین کی تبلیغ کرنی تھی؟ کیا کرنا تھا آپ کو؟ یہ نیت اس وجہ سے بہت یہ ہے. تو کہتے فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا. جو بندہ ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو پا لیتا ہے. کوئی انسان دیکھیے، آپ میں سے ہم کو لگتا ہے اکثر لوگ دوسرے طرف سے آئے ہیں، پہلے کچھ اور ہوئے ہوں گے، پھر جا کر کے اللہ تعالیٰ ہدایت دیا اور ہدایت کے راہ میں آئے، ہے نا؟ تو آپ کی نیت کیا تھی بھائی؟ حق جاننا نا. اللہ تعالیٰ حق دیے کہ نہیں؟ حق تک پہنچائے کہ نہیں؟ یہی بات ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا، اللہ اور اس کا رسول کو چاہے گا، حق گوہی اس کے پاس ہوگی، وہ حق کا ارادہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور جو ہے اس کو اس کے مقصد تک پہنچا دے گے. اس کے مقصد تک پہنچا دے گے، اس کی نیت قبول ہوگی. اور ویسے ہی کیا کہتے ہیں وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. اور جو بندہ ہجرت کرتا ہے کیا ہے؟ دنیا پانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے. اب دیکھیے ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کے بہت سارے نوجوان کہاں جاتے ہیں کام کرنے، اور وہاں کچھ سال کام کرتے ہیں، گھر ہو جاتا ہے، بنگلہ ہو جاتا ہے، گاڑی گھوڑا سب ہو جاتا ہے. جس چیز کے لیے گیا تھا ہوا کہ نہیں؟ یہ ہجرت بہت بڑی چیز ہے. ہجرت وہی کہتے کہ ایک جگہ سے ایک جگہ کو چھوڑ کر کے دوسرے جگہ میں جانا، یہ ہجرت ہے. اب آپ کی نیت کس وجہ سے ہے؟ کیا آپ دنیا کے لیے کیے یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیے؟ یا کہتے اب امرأۃ ینکحها، یا کیا ہے؟ ہجرت تو کیا لیکن کسی سے شادی کرنے کے لیے. ہوتا ہے نا. ابھی کچھ سال پہلے ایک بندی آپ کے بغل سے
یہاں آئی ایک سے شادی کرنے کے لیے، تو کیا اس کی ہجرت قابل قبول ہے؟ اس کو ثواب ملا کوئی؟ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب تک ہجرت نہیں ہوگی کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ یہی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمل کے بارے میں بتلائے اور ہجرت کو خاص کر دیے۔ عام حدیث ہے، کوئی بھی عمل کرے انسان، کوئی بھی عمل، جہاد ہو یا پڑھنا ہو، یہاں تک نماز، روزہ، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی کرے اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اور دنیا یا اس کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کے لیے نہیں کرے۔ یہ حدیث جو ہے اخلاص سکھاتی ہے۔ یہ حدیث کیا سکھلاتی ہے انسان کو؟ اخلاص، اللہ کے لیے اخلاص ہونا۔ اب آئیے دیکھیے سلف کیسے اخلاص والے تھے۔ کتنوں لوگوں کے بارے میں آتا ہے کیا وہ جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، اب جنگ میں انسان جاتا ہے کیا کرنے؟ ہاں، گلا ملنے کے لیے جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہوا ہے، جنگ ختم ہو رہا ہے، گلا مل رہے، یہ جنگ ہے ہی نہیں، دونوں ایک ہی لوگ ہیں۔ جنگ میں آدمی کیا کرتا ہے؟ کیا کرنے جاتا ہے؟ لڑائی کرنے نا، لڑائی کرنے کے لیے گئے، جہاد کرنے کے لیے گئے۔ ایک بندہ للکارتا ہے اس کو، یہاں تک کہ منہ میں جو ہے دھول پھینک دیتا ہے، یہاں تک کہ تھوپ بھی پھینک دیتا ہے۔ اور وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ، وہ چپ چاپ سے کھڑے ہو کر کے، شانت ہو کر کے، اس کو تعجب ہوا کیا ہوا یہ بندے کو؟ کسی کو چڑھائے ہم، کسی کو للکارے ہم، اس کے ساتھ برا برتاؤ کرے تو وہ غصہ ہو کر کے مارنے کے لیے آتا ہے، یہ بندہ شانت ہو گیا، کیا ماجرا ہے؟ پوچھے جب تو کہتے کیا تم جب ہم کو للکارے، یہ غصہ دلائے، ہم اگر اس وقت تم کو قتل کر دے تو کس لیے قتل ہو جائے گا؟ بدلے کے لیے نا۔ ہم جو قتل کیے کا کیوں؟ ہم کو چڑھایا اس وجہ سے، اللہ کے لیے قتل نہیں ہوگا۔ یہ نیت ہے، یہ اخلاص ہے۔ انسان اخلاص میں کیسے رہتا ہے؟ امام حافظ ابن رجب کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ کبھی نام سنے ہیں؟ کافی ساری کتاب لکھنے والے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان کے زندگی میں ان کی کوئی کتاب لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ کیوں معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جو لوگ میرے بارے میں جان جائیں گے تو ہم جو ہے اخلاص پر قائم نہیں رہ سکیں گے۔ کتنی بڑی بات بولے۔ آج انسان ابھی کچھ سیکھ، تھوڑا بہت پڑھ لیا تو کیا کرنے جاتا ہے؟ کتاب لکھنے جاتا ہے نا۔ چلو بھائی ایسی کتاب لکھیں گے جو ایک دم بی گروپ والا لوگ ایک دم چپ ہو جائے گا، اور ڈی گروپ والا لوگ بھی چپ ہو جائے گا، ہے نا؟ لیکن اخلاص کہاں گیا؟ کہاں ہے اخلاص؟ کس لیے آپ لکھ رہے؟ آپ کسی کو ہرانے کے لیے لکھ رہے، کسی کو گمراہ ثابت کرنے کے لیے لکھ رہے، کسی کو تکفیر کرنے کے لیے لکھ رہے، اللہ کے لیے کبھی لکھے کیا؟ نیت انسان کی کیسی ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا ہے، کبھی حدیث پڑھاتے رونے لگ جاتے، قرآن کی کوئی آیت سنتے رونے لگ جاتے، لیکن کیا ہے، اپنے سر کو جھکا لیتے اور اپنے آپ کو قابو کر لیتے۔ جب ان کے شاگرد لوگ پوچھتے کیا ہوا تو کہتے نہیں کچھ نہیں ہوا۔ آج تو انسان کمپٹیشن کرتا ہے کون زیادہ رو سکتا ہے، رمضان آ جائے اور دعا ہو تو اتنے زور سے آمین بولے گا اور اتنے زور سے یہ کرے گا، اور اگر اس کے سامنے کیمرہ ہو جائے تب تو کہنا ہی نہیں ہے۔ کس لیے کر رہے بھائی آپ؟ کہاں گیا اخلاص؟ سلف میں دیکھیے اخلاص،
کبھی اب لوگ شیخ ابن باز کا نام سنے ہوں گے, سنے ہیں نا؟ شیخ عثیمین کا نام سنے ہیں نا؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی وہ درس دیا کرتے تھے, درس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بندہ داخل ہوا, سوچتا ہے کہ ایک دم شیخ درس دے رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوں گے, دیکھتے ہیں صرف ایک آدمی بیٹھا ہوا سامنے ان کا. یہ عالم تھا ان کا. شیخ عثیمین کیا ہے, پوری زندگی کہاں درس دیے؟ مسجد میں, قسیم کی ایک مسجد میں, چھوٹی سی مسجد, اسی میں ساری زندگی درس دیے. اللہ تعالیٰ کو پہنچانا تھا ان کی بات تو آج تک پہنچا رہے ہیں. اخلاص ہے یہ. جب انسان اخلاص والا ہوتا ہے, مخلص ہوتا ہے, اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آخر تک باقی رکھتے ہیں. سب کوئی ایک کتاب کا نام جانتے ہیں, صحیح بخاری, جانتے ہیں نا صحیح بخاری. انہی کے زمانے میں کتنی کتابیں لکھی گئی, کتنی کتابیں لکھی گئی. مسند, مسدد بن مسرحد, نام سنے کبھی؟ نہیں سنے ہوں گے. کتنی ساری کتابیں ان کے زمانے میں لکھی گئی, لیکن ان کی کتاب مشہور ہوئی. اللہ تعالیٰ آج تک باقی رکھے ہیں, کیوں؟ سوال ہوگا نا بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندے کو ایسے ہی باقی رکھتے ہیں. دنیا اس کو ختم کرنے کے لیے چاہے. ابھی ایک حکومت کیا ہے, نام نہیں لیتے, وہ لوگ پابندی لگا دیے کہ کتاب التوحید نہیں پڑھا جائے گا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عقیدہ واسطیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب نہیں پڑھی جائے گی, کوئی نہیں پڑھے گا. پابندی لگائے, کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پڑھتے ہوئے پا لیں گے تو وہیں پھانسی دے دیا جائے گا. اس سے پہلے کتنے لوگ روکنے والے ہیں, لیکن آج تک وہ کتاب باقی ہے کہ نہیں؟ آج تک اس کی شرح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں بخاری کے بعد سب سے زیادہ اگر شرح ہوئی تو کون سی کتاب؟ کتاب التوحید. کتاب التوحید جبکہ لکھی کب گئی, کسی کو معلوم ہے کب لکھی گئی بھائی؟ یہ ہاں زیادہ یہ دور نہیں ہے. جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی وفات ہے 1206 ہجری میں, ابھی کو کتنا چل رہا ہے؟ 1447. کتنا سال ہوا؟ 250 سال بھی نہیں ہوا مکمل, 250 سال بھی مکمل نہیں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کتاب کو ایسا کیے, کیوں؟ وہ بندہ اصلاح چاہتا تھا, لوگ سدھر جائے, اللہ کے دین کے پاس آ جائے. تو صحیح بخاری کے بعد سب سے زیادہ شرح ملتی ہے تو کس کتاب کی؟ یہی کتاب التوحید. اخلاص. اور یہ اخلاص اتنی بڑی چیز ہے, پتہ ہے شیطان جب اللہ تعالیٰ سے جب جھگڑ رہا تھا, شیطان جھگڑ رہا تھا نا, اے اللہ تعالیٰ بما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اللہ تعالیٰ آپ نے جو مجھے ذلیل کیا, ہم کو بدبخت بنا دیا, تو ہم بھی اسی راستے میں چلیں گے. ہم جو ہیں صراط مستقیم میں بیٹھ جائیں گے, اور آپ کے جتنے بھی بندے ہیں ان کو گمراہ کریں گے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. ہم جو ہے ان کے پاس سامنے کی طرف سے آئیں گے, پیچھے کی طرف سے آئیں گے, دائیں بائیں سب طرف سے آ کر کے اس کو گمراہ کریں گے, اس کو صراط مستقیم سے لے کر کے بھٹکا دیں گے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. آپ اکثر کو کس حالت میں پائیں گے؟ ناشکرا ہے. دعویٰ کر رہا ہے نا کہ گمراہ کر دیں گے, لیکن کہتا کیا ہے؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. گمراہ جس کو نہیں کر پائیں گے وہ کون سا بندہ؟ مخلص بندہ. یہ اخلاص والا بندہ جو صرف اور صرف جو بھی کرتا ہے کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں. صرف اور صرف میرا عمل کس وجہ سے؟
اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنا ہے. یہ اخلاص اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی چیز کہتے ہیں اخلاص العمل للہ. کیا ہے؟ کوئی چیز کرنا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا. آج اخلاص کی بہت کمی ہے. کیوں؟ اس کی واحد وجہ ہی ہے، کچھ بھی انسان کرتا ہے تو کس میں چھوڑتا ہے؟ یا تو یہ انسٹاگرام میں لگائے گا، یا تو فیس بک میں لگائے گا، یا تو واٹس ایپ میں لگائے گا. اور ابھی نیا چیز کیا ہے؟ اسنیپ چیٹ. نماز پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھنے کے لیے آیا. کیا ہے؟ تراویح پڑھنے کے لیے آئے ہیں. امام صاحب آج اتنا پارا پڑھ لیے، کیا ضرورت ہے بھائی تم کو؟ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ تہجد کے نماز کے لیے اٹھے گا تو کیا کہے گا؟ تہجد پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے. کیا ضرورت ہے؟ ریاکاری کر کے کیا ملے گا؟ انسان اپنے ثواب کو برباد کرتا ہے. ادب المفرد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کے پاس جب کچھ بندے آئیں گے اپنی عمل کا بدلہ لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. جاؤ ان کے پاس جس کو دکھاتے تھے، جس کو دکھایا کرتے تھے، جس کو بتلایا کرتے تھے، جاؤ اسی کے پاس جاؤ، اور جا کر کے جو ہے اپنے اس عمل کا اجر اس سے لے لو. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ کہہ دیے یہ جو تراویح پڑھے ہو پورا دکھاوا کیے ہو، جا کر کے جاؤ جس کو دکھائے ان لوگوں سے اجر لے لو، ہوگا کبھی؟ کر سکے گا؟ کر سکے گا کوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ مہلت دے دے کہ جاؤ جا کر کے لے آؤ، انسان کے پاس وہ چلا بھی جائے تو کیا کوئی بھی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار رہے گی؟ کوئی بھی ایک نیکی دے گا اس کو؟ کتنا بھی اس سے قریبی ہو، اس کا اسٹیٹس لائک کرتا رہتا ہوگا، اسٹوری لائک کرتا رہتا ہوگا، اس کو ہارٹ بھیجتا رہتا ہوگا، لیکن قیامت کے دن ایک نیکی دینے کے لیے اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کیے؟ اول من تسعر بهم النار یوم القیامت ثلاث. سب سے پہلے جن کو جہنم میں پھینک کر کے جہنم بھڑکائی جائے گی وہ کون ہے بھائی؟ 3 لوگ ہیں. 3 لوگ کون کون؟ شراب پینے والے، زنا کرنے والے، حرام کاری کرنے والے. کیا ہے؟ کون ہے؟ کہتے ہیں عالم. کون ہے؟ عالم ہے. یہ اس کے پاس علم تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اللہ کا علم دیے، لیکن اس کے پاس اخلاص، علم کے ساتھ اخلاص. سعودی کے ایک بڑے عالم ہیں شیخ عبد الکریم خدیر حفظہ اللہ. ایک بار کیا ہے، پڑھا رہے تھے، درس دے رہے تھے، درس دیتے دیتے اچانک سے جو ہے کرسی، ایسی کرسی رہتی ہے، کرسی سے اتر گئے. ان کے شاگردوں کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا، اچانک سے کیوں اتر گئے. کہتے ہیں ہم یہ جو بیٹھ کر کے پڑھا رہے تھے تو کیا نیت سے آئے تھے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا رہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سکھانا ہے. لیکن جب پڑھانا شروع کیا ابھی جو ہے شیطان میرے دل میں کیا ڈال دیا کہ ہاں یہ بات کہہ دو، اس سے شاگرد لوگ خوش ہو جائیں گے. تو کہتے جیسے ہی میرے دل میں یہ بات آئی ہم اتر گئے تاکہ شیطان کو موقع نہیں ملے. کتنی بڑی بات ہے. آج ہے ایسا کوئی؟ نہیں ملے گا. عالم، اخلاص والا عالم. جب عالم اخلاص والا عالم ہوتا ہے تو صرف علاقے کو نہیں بلکہ پوری امت کو سدھارنے کا کام وہ کرتا ہے، پوری امت کو. اب دیکھیے بہت ساری مثالیں، بہت ساری، یعنی گنا نہیں سکتے اتنی مثالیں اخلاص کے باب میں. کیسے مخلص لوگ تھے، ایسے لوگ. شیخ ثناء اللہ امرتسری کو جانتے ہیں،
مولانا ثناء اللہ مرسری ہمیشہ سنتے رہتے نا نام. کیا ہے ان کی وفات جب ہو گئی تب لوگوں کو معلوم چلا, جو غریب لوگ تھے ان کو معلوم چلا کیا یہی بندہ تھا جو اتنے سالوں سے ہمارے گھر میں راشن بھیجا کرتا تھا. معلوم ہی نہیں ہے کون راشن بھیج رہا ہے, موت کے بعد معلوم چلا کہ یہ بھیجتا تھا جب راشن رک گیا تھا. ایسا اخلاص, ایسا اخلاص. انسان اخلاص کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور اسی چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیے, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کیسے؟ اخلاص کے ساتھ, خلوص دل سے, کسی اور کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان کیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے انا اغنى الشرکاء عن الشرک, میں جو ہے شرک سے بے نیاز ہوں, میں شرک سے بے نیاز ہوں. کون سی شرک کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ دونوں شرک, شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں فمن اشرک معی غیری, جو بندہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے, کہتے ترکتہ وشرکہ, اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے, اس کے شرک کیے ہوئے عمل کو بھی چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کسی کے عمل کی ضرورت ہے نہیں ہے. کہتے اس کو بھی چھوڑ دیتے, اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتے, منہ میں مار دیتے ایسے عمل کو. اخلاص ہونا, علم کے ساتھ اخلاص. دوسرا بندہ کون ہے؟ کہتے مجاہد. کون ہے بھائی؟ جہاد کرنے والا. اس کی اتنی فضیلت ہے, اتنی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائے کہ وہ اگر مرتا ہے تو مرتے ہی کہاں چلے گیا؟ جنت میں. ان ارواح الشہداء, کہتے ہیں جو شہداء کی روحیں ہوتی ہے, تعلق فی شجرۃ من الجنہ, اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے چڑیا کے گھونسلے ہوتے ہیں ویسے جنت میں بھی گھونسلے بنا کر کے رکھتے, ان کے روح جو ہے اسی میں جا کر کے بیٹھتے ہیں. اور یہ شہداء جن کو مرنے کے بعد رزق ملتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں اسی وقت سے دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن کہتے یہ مجاہد جہاد کرنے کے لیے گیا, وہیں مر گیا وہ لڑائی کے میدان میں, لیکن کہاں پہ ڈالا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اخلاص نہیں تھا اندر, خلوص نہیں تھا دل میں. اور کون بندہ؟ کہتے ہیں منفق فی سبیل اللہ, وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں کیا کرتا تھا؟ خرچ کرتا تھا, بہت خرچ کیا, بہت مال لٹایا, دین کے لیے مال لٹایا, نام دے کر کے. لیکن کیا ہے, صرف اور صرف نام کے لیے کرتا تھا, کام نہیں چاہتا تھا. کتنے ایسے لوگ ہیں پتا ہے, جو لوگ کوشش یہ کرتے کہ ہم پردے کے پیچھے رہیں. کیا نعمت انسان میں ملے گی؟ کوئی ایک مسجد قائم کر دیا یا کسی کو پڑھا لکھا دیا. کہتے ایک حدیث اگر پڑھا دیا نا, وہ بندہ ایک حدیث پر اگر ساری زندگی عمل کرتا ہے تو اس کو نیکی ملتی, یہاں تک کہ کسی کو سکھا دیتا ہے, بتلا دیتا ہے. اس کے اس مال خرچ کرنے کی وجہ سے وہ کتنے جو ہے نیکیوں کے مستحق بنتا رہتا ہے موت کے بعد تک. لیکن یہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا, مسجد, مدرسہ, پتہ نہیں کہاں کہاں, لیکن کہتے ہیں اس کو بھی کہاں پھینکا گیا؟ فَصُحِبَ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ, منہ گھسیٹ کر کے کہاں پھینکا گیا؟ جہنم میں. کیوں؟ اخلاص نہیں. اخلاص, یہ حدیث اخلاص سکھا دیے. اسی وجہ سے کیا ہے, جتنے بھی سلف کہتے ہیں کیا, اگر کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے یہ حدیث سے شروع کرے. کیوں؟ آپ نے دل کو جو ہے صاف کر لے. اور یہی نیت ہے جس سے عبادت کا فرق ہوتا ہے. عبادت کا فرق نہیں ہوتا. ہم ابھی 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, کس کی نماز پڑھیں گے بھائی؟ ہاں, ابھی کون سا وقت ہے؟ کوئی بندہ ابھی آ کر کے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے, کیا سوچا جائے گا کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ ہاں, عشاء نا. لیکن وہ کیا ہے, ظہر کی سنت پڑھ رہا ہے. جانتے ہیں اس کی نیت؟ تو یہ نیت سے فرق ہوتا ہے.
4 रकत ही है, लेकिन क्या पढ़ रहा है वो जानता है। نیت سے فرق ہوتا ہے. ظہر پڑھ لے, عصر پڑھ لے, مغرب پڑھ لے, عشاء پڑھ لے, روزہ رکھ رہے, فرض روزہ رکھ رہے ہیں, قضا کر رہے ہیں, کفارہ کا روزہ ہے, کس چیز کا روزہ ہے, یہ نیت سے پتہ چلتا ہے. تو اس لیے ہر عمل کے جو ہے نیت ہوتی ہے, اور انسان کو وہی چیز ملتا ہے جس کی انسان نیت کر کے رکھتا ہے. اور ایک آخری بات بتا کے بات ختم کرے, سنیں گے؟ یہ جو روایت ہے یہ غریب ہے. کیا ہے غریب؟ مطلب سمجھتے ہیں کیا غریب؟ فقیر. محدثین جب کسی حدیث کو غریب کہتے ہیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کو روایت کرنے والے صرف اور صرف ایک راوی ہے, ہر طبقے میں ایک راوی. اس کو روایت کرنے والے کون ہیں جانتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں. ان سے سننے والے ایک ہی آدمی ہے. کون؟ علقمہ بن وقاص اللیثی. ان سے سننے والے, ان کے شاگرد ایک ہی آدمی ہے, محمد بن ابراہیم التیمی. ان سے سننے والے ایک ہی ہے, یحییٰ بن سعید الانصاری. اس کے بعد جا کر کے یہ حدیث جو ہے لوگوں کے پاس گئی, ورنہ اس حدیث کو جانتے ہی نہیں تھے کوئی. اس کے بعد جا کر کے سفیان بن عیینہ, ابو اسماعیل الہروی اور دوسرے لوگ سنے, اور پھر امام بخاری کے استاد امام حمیدی عبداللہ بن زبیر سنے, اور ان سے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے اس حدیث کو لائے رحمہم اللہ. تو یہ حدیث کیا ہے؟ غریب ہے. یعنی اس کو روایت کرنے والے سب طبقے میں ہر زمانے میں کتنے لوگ ہیں؟ ایک ہی آدمی. تو ایک آدمی کی بات مانی جائے گی کہ نہیں؟ مانی جائے گی. اگر کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ وہاں آگ لگ گئی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی نہیں, ہم نہیں مانیں گے, تم اکیلے بول رہے ہو, جاؤ 3-4 کو اور لے کر کے آؤ تب مانیں گے, یا پھر اپنا جان بچا کر کے بھاگیں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ عجیب مسئلہ ہے. اب چلے جائیے ادھر دوسرے گروپ میں, نام نہیں لیتے, جھمیلا ہوگا. وہ لوگ کہتے ہیں نہیں, ایک آدمی اگر روایت کرتے ہیں تو اس کی روایت کو ہم لوگ حجت نہیں مانیں گے. عجیب بات ہے. امام بخاری اپنی پہلی حدیث لائے, وہ غریب ہے. یہاں تک کہ دوسرے لوگ بھی اس کو روایت کی, ابو بکر, عمر, ابو بکر رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ, دوسرے صحابی لوگوں سے بھی یہ روایت ہے, لیکن کوئی بھی سند صحیح سب ضعیف ہے. اور ویسے ہی جو ہے بخاری کی آخری روایت جس میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت سنا ہے, وہ بھی ویسی ہے غریب. تو اس لیے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بخاری کے ساحل مطلب جانتے ہیں کنارے, کہتے ہیں بخاری کے دونوں کنارے جو ہے غریب ہے. بخاری کے دونوں کنارے کیا ہے؟ غریب. یعنی روایت کرنے والے ہر زمانے میں ایک ہی ہے بس. امام بخاری جو ہے اس روایت کو لا کر کے منہ میں تماچا مارے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک آدمی اگر حدیث سنائے گا ہم نہیں مانیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک صحابی سے مل گئی, حجت ہے کہ نہیں؟ لیکن کہ نہیں, عمل کریں گے کہ نہیں؟ لیکن آپ کے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں کریں گے. وہ جو ہے علم ظنی ہے, علم قطعی نہیں ہے. یہ سب فالتو باتیں ہیں, صرف بات گھمانے کے لیے کہتے ہیں. یہی بات تھی. اس حدیث میں کیا ہے؟ عمل کے بارے میں بتلایا گیا ہے, جیسا انسان کا عمل ہوگا ویسے اس کو اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو اخلاص کے ساتھ ہر چیز کو کرنے کی توفیق عطا فرما. رب ہمارے نیتوں کی اصلاح فرما, ہمارے نیتوں کی اصلاح فرما. رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, ہمارے اعمال کو قبول فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا, جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.